یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بڑے یعنی تواتر سے یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس کی اگر صحیح شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اب اس فتنے کو موقع ملا تو اس نے ایک حادثے سے جو ہے وہ قوم کو دوچار کیا ہے، اور اس ساری دہشت گردی اور جتنی بھی جو ہے وہ اس میں قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے آگ لگائی ہے۔ اب وہ ایم عالم کا جو جہاز جو کہ ہندوستان کے لیے ہزیمت اور ہمارے لیے فخر کا باعث تھا، اب اسے آگ لگانے کا کیا تک بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے؟ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فتنے نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہ نفرت کی سیاست جو اس نے جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی، یہ اس کا ایک ٹریلر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوا کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ ہمیں تو اس کا ادراک تھا، لیکن شاید بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس سچائی کے ساتھ اور اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے جو ان 3 دنوں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ان کی ٹیلی فون کالز، ان کی آڈیوز، ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں، اور یہ لوگ جن کو باقاعدہ شناخت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا، کون کون مسلح تھا، کس کے پاس کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو جو کہ 1 دن 2 دن پہلے ہو چکا تھا اس کے اوپر مذمت کا اظہار کرتے، اسے شرم دلاتے، اس سے سوال کرتے۔ انہوں نے جو ساتھی ججز ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا، اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کر دیں۔ اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت نہیں کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وش بیسٹ آف لک، تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آ گئی۔ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹیو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کیا دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جن کے متعلق معلوم ہے، جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے۔ یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیسٹ آف لک تھا۔ یہ بیسٹ آف لک جو ہے، اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو
ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے اور فرما رہے تھے کہ جی ڈی جی پی آر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اپنے ادارے کے موقف کو اس جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے مقابلے میں بیان کیا، تو فرما رہے تھے کہ جی انہوں نے تو جی بہت زیادہ بات کر دی ہے، انہیں تو اب جو ہے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ بنا لینی چاہیے، تو آپ کو بھی پھر جو ہے وہ اب ایک کالعدم جماعت بنا لینی چاہیے۔ ویسے تو آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کا حل تو یہی ہے کہ اس جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے، لیکن بہرحال یہ ایک لیگل پروسیس ہے، اس میں آگے جا کے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بیان کرنے کے بعد پھر وہ قوم کو کس طرح سے جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک احمق انسان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ احمق سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جی 60 ارب روپیہ جو ہے وہ تو وہاں پہ اگر رہتا تو وہ وہاں پہ لیٹیگیشن ہونی تھی، لیٹیگیشن میں پیسے خرچ ہونے تھے، 100 ملین جو ہے وہ خرچ ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے تو کہا کہ گورنمنٹ کے پاس آئیں یا سپریم کورٹ کے پاس آئیں، تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی یہ اعتراف جرم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ 60 ارب روپیہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ میرے انتظام اور طریقہ کار کے مطابق آیا ہے، یہ اعتراف جرم ہے۔ تو اب جو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، فرق اس سے پڑتا ہے۔ پہلا فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، یہ اس پراپرٹی فرم یا ٹائکون جو ہے یہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، اس کی کوئی 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو ہے وہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی، جو کہ بلکہ کراچی جو ہے وہ کے برابر ہی تقریباً وہ شہر آباد ہو رہا ہے وہاں پہ، تو وہ زمین جو ہے جو کہ سرکاری زمین تھی، وہ جو ہے وہ زمین اس کو دی گئی، اور اس کے مقابلے میں وہ 460 ارب روپیہ جو ہے جو کہ الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا، وہ لائبلٹی ہے اس نے، اور اس نے وہ پیسے اپنے پاس سے جو ہے وہ جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو بھئی آپ نے یہ پیسے جو ہیں یہ تو اپنا قومی خزانے کے تھے، یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ انلیگل منی پکڑی گئی، اور وہاں کے قانون کے مطابق اس نے آنا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں، تو یہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ لانے کی بجائے آپ نے اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، یعنی اس کی جیب میں ڈال دیے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو اس سے پڑا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں اس کی لائبلٹی ایڈجسٹ کروا دی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے 458 کنال ایک اور 240 کنال ایک، یہ کو تقریباً 700 کنال جگہ بنتی ہے جو کہ اربوں روپے کی ہے، اور وہ آپ نے کس مقصد سے حاصل کی ہے؟ آپ نے یہ جو ہے وہ بارگین کیا، اسے 60 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خود یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ حاصل کی۔ جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے ٹرسٹ بنایا ہے، وہ بھئی اس ٹرسٹ میں کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا، اس ٹرسٹ میں صرف آپ ہیں اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ جی اور سیرت کے اوپر کوئی کام ہی نہیں بہتر کر سکتا، تو وہ ٹرسٹ جو ہے بنایا اس میں کوئی تیسرا ٹرسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر وہ یونیورسٹی بھی انہی سے بنوائی جو وہاں پہ بلڈنگز وغیرہ جو ہے وہ بنی ہے،
انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیارات ہیں۔ یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے ہیں، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈسیو کر کے ان کو، تو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی۔ اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے، اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے، اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے، تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسیز نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، تو رات 10 بجے جو ہے وہ
دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ بخشیں گے۔ تھینک یو۔ جی کویشچن شہزاد علی سما سے۔ سر مولانا سے جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیسٹ باہر شفٹ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے کیا تمام جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو چکی ہے، اور مولانا کا کیا رسپانس ہے؟ آپ کیونکہ ان سے مل کر آئے ہیں، ابھی ان سے گفتگو بھی ہو چکی ہے آپ کی، تو امید ہے کہ یہ ریڈ زون سے باہر پروٹیسٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ہی بطور سربراہ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا، تو لہٰذا یہ ان سے ہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی بنتی تھی، تو ان سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناطے یا وزیر اعظم کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ باقی وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ فرماتے ہیں یہ تو رات 10 بجے پتہ چلے گا، تو امید تو مجھے ہے، امید کے تحت ہی میں وہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ ایاز سید صاحب جیو سے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں، پی ڈی ایم میں ظاہر ہے آپ کی جماعت کے سربراہ میاں نواز شریف بھی ہیں، آصف علی زرداری بھی ہیں، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا ان سے پوچھے بغیر کر لیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ اکیلے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ، دوسرا یہ بتائیے کہ ایسا نہیں لگتا کہ جو جس طریقے سے عمران خان صاحب ریلیز ہوئے یا پہلے گرفتار ہوئے تھے اور بعد میں ریلیز ہوئے، ایک موب نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے، اب شاید حکومت کو شیک کر گئی ہے، کیونکہ شاید اس طریقے سے ملک میں 245 بھی آرٹیکل 245 بھی لگا ہوا تھا پنجاب میں، تب بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، تو کیا حکومت کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے یا فیصلہ ہو نہیں پا رہا ہے؟ یہ پرابلم کا ہے، یہ دونوں سوال۔ نہیں، 245 جو ہے وہ اس کی آپ جو ٹرو سینس ہے وہ فوج ان ایڈ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، سول ایڈمنسٹریشن، تو سول ایڈمنسٹریشن کو اگر ضرورت پڑے تو پھر ہی ان کو انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی ذمہ داری جو ہے وہ دینی ہوتی ہے، تو اگر پنجاب گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کو اگر کسی جگہ پہ ضرورت پڑے گی، لیکن وہ تعداد بھی ٹوٹل 30 کمپنیز ہیں، تو اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ضرور ان کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ڈپلوائے کریں گے۔ دیکھیں، یہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں وہ جس طرح سے کلیکشن کر رہی ہیں، اور سن لینا وہ جو ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ سارے بیان بھی تو دے رہے ہیں نا، کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی، کس طرح سے ہوئی، کون کون ان کو کیا کیا کہتا رہا، کس نے اس دن ان کو اکسایا، کس نے اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی ذہن سازی کی۔ یہ پوری انویسٹمنٹ ہے، یعنی پورے 1 سال کی اس فتنے کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سامنے آئی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں نا کہ چند 100 لوگ جو ہے وہ کسی شہر میں، کسی ضلع میں کوئی عوامی احتجاج نہیں ہوا، کوئی عوام جو ہے وہ باہر نہیں آئے، صرف وہی 200 250 150 وہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ کے کس طرح سے ٹرینڈ طریقے سے آگ لگاتے رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ گلیل چلاتے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب اس کا کنیکٹ، اگر اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے، جرائم سے، اس کی ایما پہ جو سارا ہوا ہے، تو اس سے جب جڑتا ہے، ایویڈنس صفحہ مثل پہ آتی ہے، تو بالکل ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے، تو اس میں دیکھیں سربراہوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کل اتفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، کیبنٹ کی میٹنگ تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے، لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں۔